میم کوشچن والا سلسلہ رکھیں یا آپ خود ہی انپٹ سے انپٹ آگے لیتے جائیں؟ آئی گیس پہلے تھوڑا سا ٹائم دیں اپنے بات کرنے کا، اس کے بعد کوشچنس رکھ لیں. پہلے جو آپ نے اسپیکرز رکھے ہوئے نا ان کو بات کرنے کا موقع دیں، اس کے بعد پھر کوشچن آنسرز بے شک کر لیں. چلیں ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. والنٹیئر فورس پاکستان کے آفیشیل پیج پہ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا فیس بک ویبینار کا، کیونکہ آج کل سب کو معلوم ہے کہ کورونا کی سچویشن کے بعد سے پورے پاکستان میں پہلے ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی تھی، ریلیز چل رہی ہوتی تھیں، سیمینار ہو رہے ہوتے تھے، پالیسی میکنگ ڈسکشن چل رہی ہوتی تھی، اور ہمارے بہت سارے جو ان کی شخصیات ہیں وہ بھی کشمیر ایکٹیویزم کرتے رہتے تھے فیلڈ میں. لیکن جب سے کرونا کی سچویشن آئی ہے ہم سارے سوشل میڈیا تک اور اپنے گھروں میں محدود ہو کے رہ چکے ہیں. اور آج کل آپ سب کو معلوم ہے کہ کشمیر میں بہت سارے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو 2016 میں ایک کیفیت بنی تھی، جو ایک اپرائز آیا تھا، وہ پھر سے زندہ ہو رہا ہے، بلکہ اور تقویت پکڑ رہا ہے. تو اس ساری اس اپڈیٹ کو کرنٹ افیئرس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے ڈفرینٹ اسپیکرس کو بلایا، جس میں ابھی ہمارے ساتھ پرومیننٹ اسپیکر ہیں، فیمیل ایکٹیوسٹ ہیں، میم شائستہ صفی، جموں کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور بہت عرصہ انہوں نے پاکستان میں ایکٹیویزم کیا ہے، اور آج کل یہ لندن میں ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا ہوا ہے. میم ویلکم آن آفیشیل پیج آف والنٹیئر فورس پاکستان. بہت شکریہ آپ کا عثمان، اور بہت شکریہ انٹروڈکشن کے لیے بھی، اور آپ نے جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنے تعارفی کلمات کہے ان کے لیے بھی بہت شکریہ. اور آپ جیسے ہی جو نوجوان ہیں والنٹیئر فورس جو ہے، خاص طور پہ میں آپ لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں. کشمیر کے حوالے سے آپ لوگوں نے ہمیشہ بہت اچھا کام کیا. اپنے ہر پروگرام میں آپ نے کشمیر کو ایک پورا سیگمنٹ دیا، ایک پورا ٹائم دیا، اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور خاص طور پہ اس وقت کہ جب پوری دنیا اس پینڈیمک سے گزر رہی ہے اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے اپنے آپ کو ہی بچانے کی، اس دوران بھی آپ نے مقبوضہ کشمیر کو یاد رکھا، اور نوجوانوں کو خاص طور پر آپ اس کے حوالے سے جو اویئرنیس دے رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی، آپ کو مبارکباد دوں گی، اور بحیثیت کشمیری آپ کا شکریہ ادا کروں گی. تھینک یو سو مچ میم. ڈاکٹر مجاہد گیلانی آپا آسیان رابعہ کے پیجے یا غالباً خان جی، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. ہم ان کو اپنے اس پروگرام میں آفیشیل پیج پہ ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب کو ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں، اور آج کل جہاد کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جہاد کہیں گے یا اسے کیا ہم کہیں گے کہ کورونا میں فرنٹ فٹ پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ابھی بھی میں دیکھ سکتا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں وہ تھکاوٹ سی موجود ہے، لیکن وہ روشنی بھی ان کی آنکھوں میں نظر آتی ہے کہ انشاءاللہ کشمیر کو ایک دن ضرور آزادی ملے گی، ان شہیدوں کے بدلے اور ایسے تمام لوگوں کی ایفرٹس کے بدلے جو اس فریڈم موومنٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ویلکم مجاہد بھائی. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب کی وائس دیکھ. آئی ہوپ میری آواز آ رہی ہے. جی جی آ رہی. ٹھیک ہوگا. میں تھوڑا سا سوری کیمرہ اپنا سیٹ کر لوں. میں السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا عثمان رضا جباہا بھائی، آپ کا والنٹیئر فورس پاکستان کا ماشاءاللہ، جہاں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا جو ہے ایک بالکل سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ دور ہو کر رہ گئی ہے ہر قسم کی گیدرنگ سے، اور کوئی ٹاپک سوائے کرونا یا کووڈ-19 کے ایسے ڈسکشن میں نہیں ہے. وہاں پہ کشمیر کی صورتحال کے اوپر آپ نے ابھی بھی ایک اس طرح سے ایک لائیو سیشن کرنا، ایک اس طرح سے ای سیشن کرنا،
ایک انتہائی اہم بات ہے، تاکہ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ کبھی بھی نہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تھا، نہ ہی کبھی کسی انوائرمنٹ ایلیمنٹ کے ساتھ تھا، اور نہ ہی کبھی کسی ورلڈلی سچویشن یا سرکمسٹانسز کے ساتھ تھا۔ کشمیر کا معاملہ پہلے بھی زندہ تھا، کل بھی زندہ تھا، اور آج بھی وہاں پہ اسی طرح کا ظلم و جبر اور اسی طرح کی زیادتیاں۔ مجاہد بھائی آپ کے تھوڑا سا انٹرنیٹ ایشوز ہیں، یا ہینڈ فری اگر آپ یوز کر سکیں۔ محمد خان صاحب بھی آ گئے جی۔ I hope میں ابھی بھی audible ہوں۔ Yeah, we can hear you. Okay, excellent. So I'm sorry، میں اصل میں ایکچولی اس وقت بھی ہاسپٹل میں ہوں، اور COVID-19 ICU جو ہے وہ آج کل کچھ میری سرپرستی میں چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں میرے پاس وینٹیلیٹڈ پیشنٹس اور ان کی صورتحال آج کل اس طرح کی ہے، تو وہ تھوڑا سا ایک معاملہ مشکل ہے۔ بہر صورت بات اصل میں کشمیر کے حوالے سے تھی، اور جو ٹاپک ہمارا ہے جس طرح سے کہ ہم پینڈیمک ٹو پولیٹزر کی بات کرتے ہیں، تو پینڈیمک ایلیمنٹ از ویری کلیئر کہ ہمارے پاس COVID-19۔ مجاہد بھائی آپ کی وائس کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں سر علی محمد خان صاحب کو، پھر چلے گئے لائیو براڈ کاسٹ دوبارہ شروع کریں۔ عثمان آپ اپنا نیٹ دیکھیے، کیونکہ مجھے مجاہد گیلانی صاحب کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے، مجھے آپ کی آواز میں ایشو ہو رہا ہے۔ یار میرا نیٹ سات سمندر پار آواز آ رہی ہے۔ پہلا ایکسپیرینس ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں اچھی آڈینس نے جوائن کر لیا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی تعداد سے نوجوان اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو نیشن وائڈ اور اس میں ابھی کمنٹس بھی آنا ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ میں دوبارہ سے تعارف کروا دیتا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میم شائستہ صفی، جموں اینڈ کشمیر سے ان کا تعلق ہے، کشمیر فورم پر۔ السلام علیکم علی محمد صاحب، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے جی، شکر الحمدللہ۔ اور آج کل اس صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ آج کل اس COVID-19 اور کورونا کی وبا اور پینڈیمک میں یار یہ وبا اس نے ہمیں کیا بس اپنی بساط کے مطابق، اور باقی جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ بے شک یہ بات تو درست ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب کو بھی، اور باقی ہماری تو یہی ہے کہ دعا ہے کہ جتنے ہمارے بھائی ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ سارے اس سے محفوظ رہیں بہر صورت۔ سوری، ابھی علی آپ کی ویڈیو جوائن کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ مزید کشمیر فریڈم موومنٹ کے بہت زبردست سپورٹر ہیں، اور ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان۔ سر علی خان صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔
سر علی آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ علی خان صاحب کی آواز کنیکٹ ہے؟ اچھا میں شائستہ شفیع آپ اتنی دیر جاری رکھیں، تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کشمیر میں آج کل کیا حالات ہیں وہاں پہ. ایک تو کورونا کی صورتحال ہے اور وہاں پہ بہت سارے کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں رپورٹس آ رہی تھی وہاں کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو انہوں نے شہید کر دیا. میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ کا وہاں سے تعلق بھی ہے تو آپ ہمیں تھوڑا سا اپڈیٹ کریں، بلکہ ہمیں نہیں بلکہ جتنے بھی نوجوان ہمیں ابھی فیس بک پہ دیکھتے ہیں اتنی دیر. سر علی تھوڑا سا وائس اوور کا ایشو ہے، اگر اپنا مائک چیک کریں. نو ایشو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے تمام آڈینس کو بھی السلام علیکم. ہم نے دیکھا کہ 5 اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر کی جو ایک صورتحال بنی، بھارت نے جو ایک سو کال ایک سٹیٹس دیا ہوا تھا، ایک اسپیشل سٹیٹس مقبوضہ کشمیر کو دیا ہوا تھا. پہلے سے ہی وہ آلریڈی ختم تھا، لیکن اب انہوں نے اس کو ایک آفیشیل اس کو کہا کہ اب یہ ختم ہو چکا ہے اور یونین ٹیریٹری کی صورتحال پیدا کی مقبوضہ کشمیر میں. لاک ڈاؤنز ہم نے دیکھے، ہم نے کرفیو دیکھا، ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کی فزیکلی ان کو ابیوز کیا گیا، ان کو ایموشنلی ابیوز کیا گیا، گھروں میں ان کو قید کیا گیا. جب ہم یہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی اور لندن میں بھی جب ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے دن رات کیسے گزر رہے ہیں، کیسے کرفیو کیا ہوتا ہے، جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے، جب آپ کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء نہ ہو، جب آپ کے گھر میں بچوں کے لیے دودھ نہ ہو، جب آپ کے بیماروں کے لیے ادویات نہ ہو، تو کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. جب اچانک سے ایک رات کو بس ایک قابض نے کہہ دیا کہ کل سے آپ جو ہیں کہ یونین ٹیریٹری ہیں اور کل سے آپ گھروں میں نظر بند ہیں. لوگوں نے اپنے گھروں میں کوئی اشیاء خوردنوش جمع نہیں کی ہوں گی، دوائیں اپنے گھروں میں جمع نہیں کی ہوں گی. وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہوگی وہ ہم پوری دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. اپنی جو ہم سیمینارز کر رہے تھے، ویبینارز کر رہے تھے یا لوگوں سے مل رہے تھے، ہمیں ایک لوگوں کی سمپتھی مل رہی تھی، ہمیں ایک ان کی طرف سے مل رہا تھا کہ اچھا بڑا دکھ ہوا، انٹرنیٹ بند ہو گیا، اچھا وی کانٹ امیجن کہ انٹرنیٹ کے بغیر آج کل کی دنیا کیسے چل رہی ہے. پھر کرنا یہ ہوا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز کورونا وائرس کی وجہ سے جب پوری دنیا ایک لاک ڈاؤن میں آئی تو سب لوگوں کو سمجھ آیا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی جب ایک دم سے ایک اچانک سے ان کے اوپر ایک ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی. جب ان کے گھروں میں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا تو تب انہوں نے کیا کیا ہوگا. تو وہ سمپتھی جو ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز ہی ہم اس کو کہیں گے، کہ لوگوں کو اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر آپ اس کا پولیٹیکل میں پوائنٹ آف ویو سے ابھی میں بالکل اس کو چھیڑ نہیں رہی، میں ہیومینیٹیرین اینگل سے اس صرف بات کر رہی ہوں کہ لوگ کس طرح اب ایک ایمپتھی شو کریں کہ اچھا اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ نہ ہو، اگر ہمارے پاس ٹیلی فون نہ ہو، اگر ہمارے اوپر ایک دم سے لاک ڈاؤن ایسا آ جاتا کہ آپ افواج جو ہیں وہ آپ کے سر کے اوپر کھڑی ہوں اور بندوق لے کر، تو کیسی وہ سوچ ان کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے لوگوں کے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے شب و روز کیسے گزرے ہوں گے، وہاں کے نوجوانوں کا سائیکولوجیکل لیول کیا ہوگا، ان کی ذہنیت وہ کیا سوچ رہے ہوں گے جبکہ ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. وہ انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتے، وہ فون یوز نہیں کر سکتے، وہ رائٹنگز کے ذریعے اپنا ایکسپریس نہیں کر سکتے، وہ اگر کچھ لکھنا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں، ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو فوکس اس پینڈیمک کے دوران ہو رہا ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کی، وہاں کی خواتین کی، وہاں کے بزرگوں کو آپ ان کا مینٹل ہیلتھ دیکھیے کہ وہ کتنے عرصے سے گھروں کے اندر نظر بند ہیں، وہ کتنے عرصے سے یہ خوف اور ہراس کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، کتنے عرصے سے ہی وہ اس قسم کی کشمکش میں کہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کا بیٹا جو بھی باہر گیا ہے وہ رات کو واپس آئے گا، شام کو واپس آئے گا یا نہیں. ایون وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ جب وہ ہاسپٹل جاتے ہیں ان کے ماں باپ بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف جو مجاہدین ہیں یا جن کو سو کال ملیٹنٹس کہا جاتا ہے ان کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، ہر ایک گھر کا وہ فرد جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ڈسکریمنیشن نہیں کرتا انڈیا کہ صرف وہ مجاہدین کو یا سو کال ملیٹنٹس جن کو کہتے ہیں ان کو بندوق کی گولی سے ماریں گے. وہاں پر صحافیوں کو مارا جاتا ہے، وہاں پہ عام بچوں کو مارا جاتا ہے، وہاں پر دودھ پیتے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ان کی ماؤں کی گود
میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو پیلٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ وہ بچے کی جو 18 ماہ کے تھے اور ان کی آنکھوں کو جب نشانہ بنایا گیا. ہم ابھی تک انشا کو نہیں بھولے ہیں، لیکن اب نئے نئے واقعات اور نئے نئے کردار ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جن کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں. تو یہ چیز ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انڈیا جو یہ پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے یہ مقبوضہ کشمیری دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے بندوق اٹھائی ہے تو ہم ان کے خلاف ہیں، ہم ان کو مار رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ ہر ایک جو کشمیری اپنی آزادی کی بات کرتا ہے اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے وہ بندوق اٹھانے والے کو دیکھتے ہیں. اگر کوئی قلم سے اپنا جہاد کر رہا ہے، اگر قلم سے اپنی آزادی کی کہانی لکھ رہا ہے تو اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو پبلک سیفٹی ایکٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اگر کوئی اپنی زبان سے کوئی یو این جا کر اپنی کہانی سنانا چاہتا ہے تو واپسی پر آ کر اس کو مار دیا جاتا ہے. اگر کوئی کتاب کے ذریعے لکھتا ہے تو اس کو بھی بین کر دیا جاتا ہے. کوئی اگر صرف واٹس ایپ گروپس، لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واٹس ایپ گروپس کو بھی وہ سرویلنس ہو رہی ہے. گروپ کا ایڈمن جو ہے اس کو پولیس اسٹیشن بلایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے گروپ میں یہ خبر ہندوستان کے خلاف کیسے چلی. مطلب اتنا انہوں نے وہاں کے لوگوں کو زد و کوب کر دیا ہے کہ وہ اب بات کھل کے نہیں کر سکتا ہے. کوئی وہاں پر آزادی کی بات نہیں کر سکتا. اپنی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بالکل چھین لیا گیا ہے ان لوگوں سے. ہم نے دیکھا کہ اب جیسے ٹاپک جو آپ نے رکھا ہوا ہے، یہ پہلی بار کوئی ایوارڈ نہیں ہے جو کشمیریوں کو ان کی کام کے اوپر ملا ہے. یہ پہلی بار نہیں اور یہ آخری بار بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے پروینہ اہنگر، پرویز امروز، بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جن کو ہیومن رائٹس کے اوپر ایوارڈز مل چکے ہیں. بہت سے ہمارے ایسے رائٹرز ہیں کہ جن کو مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو گزر رہی ہے، جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ صورتحال ہے، جب انہوں نے اپنی وہ کہانیوں میں اس کو پرویا تو اس کے اوپر ان کو ایوارڈز ملے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اب آہستہ آہستہ اس کو ریکگنائز کر رہی ہے اور انٹرنیشنل ان کو ریکگنیشن مل رہا ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اگر وہ کبھی یو این کے اوپر یو این سیشن کے اوپر بات کرنا چاہیں تھرو انٹرنیٹ، اگلے دن ان کے گھروں کے اندر آکوپیشنل فورسز موجود ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ابھی جرنلسٹ جو ہے، خاتون جرنلسٹ بھی، اور جو ہمارے باقی جو بھائی ہمارے وہاں پر کام کر رہے ہیں ایز اے جرنلسٹ، ان کے اوپر کس طرح ایف آئی آر لکھی گئی. انہوں نے اپنی کوئی کمنٹری نہیں دی، انہوں نے صرف تصویر دکھائی کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے، ایک سچائی دکھائی کہ دیکھیے جی ہندوستان کیا کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر. آپ نے یہاں پہ جتنے بھی پوائنٹس اٹھائے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں انٹرنیشنلی دنیا کو دکھانا چاہیے جو وہاں پہ ظلم و جبر ہو رہا ہے. کوئی فوٹو وہاں پہ اگر کوئی جرنلسٹ فوٹو لیتا ہے تو وہ فوٹو چھپنے نہیں دی جاتی ہے. کوئی وہاں پہ جرنلسٹ جو پکچر دکھاتا ہے اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے. بالکل. کوئی بھی وہاں پہ اگر حق کی آواز بلند کرتا ہے تو اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کشمیر فریڈم موومنٹ کو الحمدللہ سپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان ہے، وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستانی گورنمنٹ ہے. تو میں یہاں پہ ابھی ساری پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے انکلوڈنگ منسٹرز اور کشمیر کمیٹی اور یہ سارے کورونا ایکٹیویزم کر رہے ہیں آج کل. باہر ایک بڑی وبا ہے. تو اس اسٹڈی میں اس وقت میں یہ دیکھنے میں آیا کہ شاید کشمیر فریڈم موومنٹ کی جو ہائپ ابھی بننی چاہیے تھی، جو بنی تھی وہ تھوڑا سا نیچے آ رہی ہے. علی محمد خان صاحب ماشاءاللہ آج بھی انہوں نے ٹویٹس کی ہیں اور ڈنڈے کے چوٹ پہ کی ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا اور کشمیر پاکستان بنے گا. ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کرنٹلی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے ان کی کشمیر کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے یا جو کشمیر میں صورتحال ہے اس کو انٹرنیشنلی ہائپ دینے کے حوالے سے کیا پالیسی ڈسکشن چل رہی ہے؟ سر علی خان صاحب آپ سے سننا چاہیں گے. I can't hear you properly, لیکن اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میں بات کرتا ہوں. جی جی آ رہی ہے. یہ کیوں آیا ہوا؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو ہم سب دعا کرتے ہیں
रियाज नाइकू भाई के लिए जिनकी शहादत हुई है, और बुरहान वानी साहब के बाद ये 2 साल बाद, आई थिंक 3 साल बाद, 2017 था मेरे ख्याल में, तो ये एक बहुत बड़ा एक संग मील और है। और जो बुरहान वानी की शहादत के बाद एक तहरीक जो उसको अचानक एक दोबारा एक नई ज़िंदगी मिली थी, तो ये रियाज साहब की शहादत के बाद उसमें और तेज़ी आई है। और अगर किसी का ये ख्याल था हिंदुस्तान में कि बुरहान वानी की शहादत के बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो खुदा न खास्ता मांद पड़ गई है, तो उनके शक जो हैं ये दूर हो गए हैं। ख़ासकर रियाज नाइकू की शहादत से पहले जो उनको कुछ पिक्चर्स जो वो मैंने देखी हैं, जिसमें वो एक में वो हिंदुस्तानी ज़ालिमों के सामने उनको ज़मीन पे बिठाया गया है, उनके चेहरे पे बड़ा सुकून है और बड़ा वो इत्मीनान से बैठे हैं। हालांकि आम आदमी इस तरह के हालात में बड़े खौफ का शिकार होता है। उनकी शहादत से मैं समझता हूँ कि कश्मीरी नौजवानों को एक दोबारा एक बहुत ज़्यादा एक उम्मीद और एक होप मिली है। और दुनिया को ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है मेरे ख्याल में जो मैं करने लगा हूँ, कि दुनिया को अगर ये कोई शक था कि खुदा न खास्ता जो कश्मीरी फ्रीडम मूवमेंट है ये कोई फॉरेन फंडेड है या कोई फॉरेन ऑर्केस्ट्रेटेड है, तो वो शकूक शुबात कुछ तो बुरहान मुजफ्फर वानी साहब की शहादत से ख़त्म हुए। और ये रियाज साहब की शहादत के बाद ये सारा क्लियर हो गया है कि कश्मीरी अपनी जदोजहद आज़ादी जो है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो अपने जज्बा जहाद के तहत हो, जो कुछ भी वो कर रहे हैं अल्लाह ताला के करम से सेल्फ इंडिजिनस है। वादी के अंदर से हिंदुस्तानी डोगरों के खिलाफ, हिंदुस्तानी जालिमों के खिलाफ, हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के जो जालिम हैं, जो RSS के जो उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, उनके खिलाफ एक अंदर से एक लावा फट रहा है, एक तहरीक है। हर कश्मीरी नौजवान जो है, हर कश्मीरी नौजवान बुरहान मुजफ्फर वानी और रियाज नाइकू बना हुआ है। इस मौके पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद पूरी दुनिया की कमज़ोरी थी, सबसे ज़्यादा हमारी। कोशिश तो की हमने, लेकिन हर तरह के हालात सामने आते रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया को बताया है, अल्लाह ताला ने दुनिया को बताया है कि लॉकडाउन क्या होता है, कि जो तकरीबन 1 साल से कश्मीरीज को लॉकडाउन किया गया था और पीपल वर टेकिंग इट इजी। शुरू में तो इस पे बड़ी बात हुई और इस पे बड़ी तहरीकें भी चली और इस पे बड़ी जलसे भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स वर गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस एज यूजुअल। सैडली खसलत की जिबलत है कि वो कुछ अरसे तो एक चीज के साथ इमोशनली इंटैक्ट रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर वो खुद डायरेक्टली इफेक्टेड ना हो और तो वो फिर उसकी जज्बात मांग पड़ते हैं, वो अपने नान नफके के बच्चों की तालीम, रोजगार, इन चक्रों में इंसान पड़ता जाता है। तो दुनिया जो है उससे एक तरह से उसको कहने की सरफे नजर कर रही थी। अल्लाह ताला ने याद दिलाया कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉकडाउन। दुनिया ने कश्मीरियों के लॉकडाउन पे उस तरह से एक्शन नहीं लिया। यूनाइटेड नेशंस ने, अरब लीग ने, जो हमारी OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उन्होंने पाकिस्तान के बावजूद चीखने चलाने के, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के यूनाइटेड नेशंस में जाके वहाँ कश्मीरियों का केस लड़ने के बावजूद दुनिया ने जब आंखें बंद की तो अल्लाह ताला ने फिर देखे किस तरह के इम्तिहान में पूरी दुनिया को डाला है। और आज हर किसी को पता है कि लॉकडाउन कितनी तकलीफदेह चीज़ है। आज अगर आप किसी को लॉकडाउन की बात करें वो कानों को हाथ लगाते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ कश्मीरियों को जिन्होंने हर किस्म के हालात में अपनी तहरीक आज़ादी जो है वो जिंदा रखी। आज भी फख्तू साहब जो हैं, मसरत आलम जो हैं, अली गिलानी साहब, यू नेम इट, इन हैव इट, यासीन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक, आसियान दराबी साहिबा, सब के सब जो हैं, लेकिन किसी की तरफ से कोई कलमा शिकवा, कोई शिकवा, कोई कमजोरी की बात, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वहाँ आज भी लाशें उठ रहे हैं शहीदों के और पाकिस्तान के झंडों में दफन हो रहे हैं, पाकिस्तान के झंडों में लिपट लिपट के। मैं समझता हूँ कि हमें एक तो अप्रिशिएट करता हूँ जो वॉलंटियर फोर्स उस्मान आपका और आपकी टीम का, आप सबका मैं आई लाइक टू अप्रिशिएट यू कि जिस कौम में इस तरह के नौजवान हो और इस तरह की यूथ हो, लड़के लड़कियां जिनमें जज्बा जहाद हो और जिन्होंने लॉकडाउन या कोरोना कोविड क्राइसिस या घरों में मुक़य्यद होने को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि आपने एक और एवेन्यू ओपन कर दिया। आप वेबिनार की तरफ चले गए, आप इस तरह प्रोग्राम, दैट मीन्स दैट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ लिविंग नेशन
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि असलहा फौज वगैरह नहीं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो इमोशनली कश्मीरी यूथ और कश्मीरी मूवमेंट के साथ इंटैक्ट है। यानी आज रमज़ान अल मुबारक है, आई थिंक 13वां-14वां रोज़ा है, लोगों ने अभी तरावी पढ़ी होगी, सारा दिन लोगों ने रोज़ा रखा है, लेकिन nothing can dampen our spirits regarding Kashmir. So I want to salute you, Usman, for this great effort. I would like to recommend you कि आप इसको जो है वो जारी रखें, और इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये कोरोना केस से हम निकलते हैं, इंशाल्लाह उसी तरह दोबारा वो हमारी महफिलें दोबारा आबाद होंगी। जब तक नहीं, जब हम तकरार करेंगे, हम क्यों 5 बार नमाज पढ़ते हैं? अगर जिंदगी में एक बार नमाज पढ़ लें, एक बार हम कह दें कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह करीम के लिए काफी है। Why do we have to repeat it again and again? The reason is कि इंसान को दोबारा तकरार की जरूरत है, हमें तकरार की जरूरत है, अपने यूथ को बार बार बताने की जरूरत है। तो मैं आखिर में फिर ये कहूँगा कि इंशाल्लाह हमारा तन मन धन कश्मीरियों के साथ है, इस मूवमेंट के साथ है। मैं तो आखिरी बात, उस्मान आपको पता है मेरे जज्बात को और आपकी को भी, मैं तो अल्लाह ताला से ही बात करता हूँ, मैं तो अल्लाह ताला से ही कमिटमेंट करता हूँ कि हम कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं है तब तक, हमें मौत से डर नहीं है, लेकिन तब तक कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं है जब तक अपने हाथ से हम जो है श्रीनगर और जो है मकबूजा कश्मीर जो है वहाँ पाकिस्तान का झंडा जो है वो ना लहरा दें। और ये जो एक और आखिरी बात और भी, ये जो लोग इधर उधर शकूक व शुबात फैलाते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान में बैठ के और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बैठ के, यहाँ पे आज़ाद सरजमीनों में बैठ के लोगों के दिल में शक ना डालें। जब मकबूजा कश्मीर में वहाँ का कश्मीरी पाकिस्तान के झंडे में अपने कफन के तौर पे दफन होना पसंद करता है और वो कहता है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, मेरे ख्याल में उन्होंने हमसे इस पे सोच विचार का हक भी छीन लिया। जब वो मिट्टी में जाते हुए उनके लाशें जो हैं वो चीख के कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, दे डोंट लीव अस विद एन ऑप्शन। यहाँ पे लोग जो हर तरह की बातें करते हैं, थर्ड ऑप्शन फलाना ऑप्शन, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, कश्मीरी पाकिस्तान के लिए जो है, पाकिस्तान और अपनी आज़ादी के लिए, इस्लाम के नाम पे हिंदुस्तान से आज़ादी के लिए वो अपने पाकिस्तान के लिए अपने आप को पाकिस्तान के झंडे में दफन करते हैं। मैं हमेशा आपके जलसों में, आपके प्रोग्रामों में भी ये बात करता हूँ और भी कश्मीरी फोरम्स पे ये बात करता हूँ कि प्लेबिसाइड तो हिंदुस्तान ने नहीं किया, जो खुद कमिटमेंट की थी वो तो नहीं किया, लेकिन ये जो कश्मीरी हैं ये जब कब्र में दफन होते हैं, वो कब्र उनका बैलेट बॉक्स है और पाकिस्तान के झंडे में दफन होना जो है वो उनका वो बैलेट पेपर है। दैट इज द प्लेबिसाइड, दैट इज द रेफरेंडम। कि एक आदमी के पास सबसे कीमती चीज क्या होती है? उसकी जिंदगी होती है। जब वो अपनी जिंदगी एक मुमलिकत और एक सोच के लिए वो वक्फ कर रहा है, कश्मीर की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, दैट्स एंड ऑफ स्टोरी। मैं ही समझता हूँ कि आज जो जज्बा कश्मीर में है, इंशाल्लाह उस्मान वो जज्बा जो है, और गिलानी साहब और मेरी बहन जो है शाइस्ता साफी साहिबा, वो जज्बा इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी है। यहाँ कोई जमातों की बात नहीं है। इस बात से पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून, जमात, जमीयत, एवरीबॉडी इज ऑन वन पेज। इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में कश्मीर को आजाद करेंगे। आई एम विद यू। आगे कोई बात करनी हुई तो आई विल कंटिन्यू, लेकिन मेरी दुआएं और मेरा सब कुछ जो है वो आपके साथ और इस मूवमेंट के साथ है। इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह कश्मीर को आजाद करेंगे इंशाल्लाह। उस्मान आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, उस्मान पहले। जी सर, एक क्वेश्चन था आपसे। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2 क्वेश्चन हमने चूज किए आपसे पूछने के लिए। एक तो सबसे पहले तो अप्रिशिएट किया था, एक अमेरिका से हमारे सपोर्टर थे कि अली खान साहब हमेशा किसी भी फोरम पे जाके बोलने के लिए तैयार होते हैं। वो ऑडियंस नहीं देखते, वो ये नहीं देखते छोटा फोरम है, बड़ा फोरम है, छोटा चैनल है, बड़ा चैनल है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके हक की बात करते हैं। सर 2 क्वेश्चन आपसे, चूंकि आप हुकूमत में भी हैं इस वक्त। एक क्वेश्चन ये था कि अगर इस वक्त जहाद का ऐलान होता है तो आप अपनी वजारत छोड़ के अपनी एमएनए की सीट से इस्तीफा देकर वहां पे जहाद करने के लिए जाएंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि इंडिया पर हम प्रेशर कब बढ़ाएंगे? इंडिया पे दहशतगर्दी का लेबल कब लगेगा? हमारे पे तो पूरी तौर पे दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया गया था। हम किस तरीके से परसू कर सकते हैं यूएन को, ओआईसी को, तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं और सारे दुनिया के जो ममालिक हैं? जहाँ तक जहाद की बात है, जहाद तो हमारे दीन का सतून है। मैं आपको ये बताऊं, जो कुफार हैं वो लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं, मेरी ये बात अपने जहन में याद रखिएगा। मैं तमाम अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को
اور بزرگوں کو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن چھوٹوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نہ ہماری نماز سے ڈرتے ہیں، نہ ہمارے روزوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہماری تراویح سے ڈرتے ہیں، نہ ہمارے حج سے ڈرتے ہیں، نہ ہمارے عمر. ایک چیز سے ڈرتے ہیں، جذبہ جہاد فی سبیل اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں پتہ نہیں. تو جہاد کا اعلان ریاست جب کرے گی ریاست پاکستان، یہ قلم اس جیب میں پڑا ہے، لیکن ساتھ میں ہم تو ہیں بھی ویسے پختون، تو ہمارے تو آباء و اجداد نے کشمیر کی جنگ آزادی لڑی ہے. تو تھوڑا سا عمران خان صاحب اعلان کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں ہم انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں نظر نہیں آئیں گے، پھر آپ ہمیں کہیں بارڈر پار دیکھیے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ریاست کرے، کیونکہ ہم ریاست کے، حکومت پاکستان کے، اپنے ریاست کے، اپنے ملک کے پابند ہیں. اور میں یہاں سے یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاک فوج کو، دنیا کو میں کہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں ہماری 5-6 لاکھ فوج ہے، ہم تو 22 کروڑ کے 22 کروڑ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. اور میری اس بات پہ بہت سے لوگ تنقید بھی کریں گے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے کہہ ہی نہیں رہا جن کے ادھر نفاق ہے. میں صرف ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کے اندر ایمان ہے، چاہے نمازیں کم پڑھتے ہیں، چاہے ان کے روزے تراویح وغیرہ اس میں نامکمل ہے، جو بھی ہے، لیکن جن کا ایمان مکمل ہے ان کو میری بات کی حدت اور تڑپ جو ہے محسوس ہوگی. جس طرح عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا، پھر میں یہ بتا دوں انشاءاللہ آدھا پاکستان ادھر نہیں ہوگا، اس بارڈر پار ہوگا. مودی کے باپ کو بھی پتہ لگ جائے گا ہم کس کی نسل سے ہیں، انشاءاللہ محمود غزنوی کی نسل سے ہیں. دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ ہندوستان کا مکربہ چہرہ، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مودی، یہ خبیث انسان جو ہے، اس نے خود بھی اس کام میں بڑی ہیلپ کی ہماری. اس نے وہ حرکتیں کی ہیں کہ if you have seen in the recent past the videos which have come from Indian Peninsula, کہ وہاں the way they have treated the minorities, not only Muslims but the Christians and lower caste Hindus, the Dalits, the Sikhs, the way they have dealt with them، کہ جو ظلم کیا ہے کہ ایک مسلمان کو بیٹھ کے اس کے ساتھ ظلم کرنا، اس کو جو ہے اپنے پتہ نہیں کیا اس سے نعرے لگواتے ہیں، جو حرکتیں کرتے ہیں. پھر اسٹیٹ مشینری، فوج تو چھوڑے نا، فوج تو ٹرین ہی اس کے لیے ہوتی ہے کہ وہاں انہوں نے کوئی ظلم وغیرہ کرنا ہے. پولیس کا تو کام ہے سیوک ڈیوٹیز کرنا، پولیس کا تو کام ہے کہ عام انڈینز کا خیال رکھنا. پولیس موجودگی میں، نفری کی موجودگی میں مسلمان بچوں کی، نوجوانوں اور بچیوں کی بےزتیاں ہوتی ہیں. پولیس والے کھڑے ان کو شہ دے رہے ہوتے ہیں. They support those RSS hooligans, those people, those RSS جو کہ بیسیکلی ہندوتوا تھیولوجی کے وہ لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہندوستان تو چھوڑیں، اس پوری سرزمین پہ کسی دوسری نسل کے یا دوسرے مذہب کے بندے کو زندہ رہنے کا حق ہے. تو ایک تو لوگوں نے خود کام آسان کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے، عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے، جب انہوں نے ہندوستان نے یہ ون سائیڈڈ ایکشن لیا اور کشمیر میں انہوں نے اس کو انیکس کرنے کی ناکام کوشش کی، تو جو عمران خان صاحب نے اس کو لنک کیا ہے ہٹلر کو اور مودی کو اور اس کی نازیزم کو اور یہاں RSS کی تھیولوجی کو، میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں اس چیز نے بڑا منہ کالا کیا ہے ہندوستان کا، اور دنیا میں لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ یہ لوگ تو بیسیکلی ان نازیزم کے پیروکار ہیں. لیکن آئی تھنک وی ہیو مچ ٹو ڈو، بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ مین لینڈ US میں، مین لینڈ UK میں، وہاں پہ ان لوگوں کی بڑی اسٹرانگ لابیز ہیں، ان لوگوں کا بڑا اسٹرانگ نیٹ ورک ہے. سو وی ہیو ٹو بی آن آور ٹوز آل دا ٹائم. میم شائستہ آپ بلونگ کرتی ہیں جموں اینڈ کشمیر سائڈ سے، اور آپ کی ماشاءاللہ کافی ایفرٹس ہیں، آپ کے جو اباؤ اجداد ہیں ان کی بھی بہت ایفرٹس اس میں شامل ہیں. ایک جنرل پرسپیکٹو جو پاکستان کشمیر سائڈ کشمیر ہے، وہاں پہ جو نوجوان ہے، وہاں پہ ایک جنرل پرسپیکٹو شاید تقویت پکڑ رہا ہے، یا بھی لوگوں نے ڈسکشن کرنا شروع کر دی ہے کہ کشمیر کے اس پار بھی فلپ سائڈ کروایا جائے. اور انہوں نے کچھ ایسے کوشچن رائز کرنا شروع کر دیے ہیں کہ بھائی ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ ابھر کے سامنے آنا چاہ رہے ہیں. اوکے، وہ ان کو فلپ سائڈ کا حق حاصل ہے، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو نیریٹو ہے، یہ ایک پیڈ نیریٹو ہے، ہمارے دشمنوں کی طرف سے اس نیریٹو کو ہائپ دی جاتی ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ جو کشمیر میں نوجوان ہیں یا کشمیر میں لوگ رہتے ہیں، ان کی آزادی پہ بھی شاید ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. دیکھیے عثمان، آپ کا جو سوال ہے اس کی بہت
डीप आंसर्स इसके हैं। लेकिन देखें जैसे अभी अली मोहम्मद साहब ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के लोग जो हैं हर रोज अपना प्लेबिसाइट दे रहे होते हैं। जब वो हिंदुस्तान की नफरत में निकलते हैं, जब वो पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे होते हैं, तो काबिज अफवाज के सामने एक जो उनको ये मालूम है कि भारत पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान के झंडे से जलता है, उनके सामने पाकिस्तान का झंडा लेकर आना, ये एक बहुत बड़ी हिम्मत इसके लिए चाहिए होती है। जो आपने ये कहा कि नैरेटिव आ रहा है एक इंडिपेंडेंट कश्मीर का, तो ये कोई नया नैरेटिव नहीं है। ये हम जानते हैं कि इसकी रूट्स कहाँ से आई, लोगों के अंदर किस तरह इसको एक नयापन इसको देने की कोशिश की मकबूजा कश्मीर में भी, बैरून ममालिक में, डायस्पोरा में खास तौर के ऊपर। लेकिन फिर हम उसी चीज के ऊपर आएंगे कि कुरान में कहा गया है कम टू द कॉमन टर्म्स। हमें दूसरी जो किताब अहले किताब है उनके साथ कहा गया है कम टू द कॉमन टर्म्स। ये तो हमारे अपने हैं ना। हमें एक चीज जो समझने की जरूरत है और दुनिया को समझाने की जरूरत है कि मकबूजा कश्मीर के लोग किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। चाहे वो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात कर रहा हो कोई, चाहे वो इलाहा के पाकिस्तान की बात कर रहा हो, लेकिन अब आपने देखा कि 5 अगस्त के बाद जो लोग हुकूमत में होते थे मकबूजा कश्मीर की, जिनको कि हम पपेट गवर्नमेंट कहते थे, वो भी हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि शायद हमने कायदे आजम की उस बात नहीं सुनी, हमने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, तो शायद हमने गलती की। तो हिंदुस्तान के जो अपने इकदाम हैं, जैसे अभी अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि हिंदुस्तान ऐसे इकदाम खुद कर रहा है कि वो लोग जो कि खुद जिनको कि हम इंडिया नवाज कहा करते थे, कि जो हर वक्त हिंदुस्तान की खुशनुदी हासिल करने के लिए बात किया करते थे, आज उनकी जुबान से आप हिंदुस्तान का नाम नहीं सुनेंगे। आज आप उनकी जुबान से भी आज़ादी का ही नाम सुनेंगे। तो हम जो काम कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, जो लॉबिंग कर रहे हैं, जो एडवोकेसी कर रहे हैं, एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है कि वो जो ये कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग कंफ्यूज हैं, उनको तो खुद नहीं मालूम कि वो आज़ादी चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जो मकबूजा कश्मीर से उनकी तरफ आता है वो ये कि हम देख लेंगे बाद में कि हमें क्या करना है, कि हमें अपने भाई पाकिस्तान के साथ रहना है, हमें इलाहा के पाकिस्तान करना है, हमें क्या करना है। लेकिन एक मैसेज जो एक क्लियर आता है उनकी तरफ से कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते, हम उस मुल्क के साथ नहीं रह सकते कि जिसने हमारी बहनों माओं के साथ, उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादतियां की। हम कोलन पोशपुरा को नहीं भूल सकते, हम उन नौजवानों को नहीं भूल सकते कि जो दिन के उजाले में और रात के अंधेरों में घरों से गायब हो गए और उसके बाद कभी न पता नहीं चला। हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारी जो माएँ बहनें हैं उनके लिए एक नया टर्म आदि बेवा, हाफ विडो कॉइन किया गया। एक नया टर्मिनोलॉजी कश्मीरी खवातीन के लिए निकली जो डिक्शनरी में आदि बेवा के वो खवातीन के जिनको नहीं मालूम कि उनके शौहर जिंदा है या नहीं, वो अपने आप को शादीशुदा कहें या नहीं, उनके बच्चे अपने आप को यतीम कहें या नहीं। आप सोचिए इस वक्त अगर हम एक लॉकडाउन में मौजूद है, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं, और हमारे घर का कोई फर्द घर से बाहर चला जाए और वो वापस ना आए, हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। ये कश्मीर के घर घर की कहानियां हैं हमें। और ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है भारत की, कश्मीरी तो खुद कंफ्यूज है, इनको मालूम नहीं है। कश्मीरी ये जरूर जानता है, हमें कुछ मालूम हो या ना हो, लेकिन कश्मीर ये जरूर जानता है कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते। एक हदीस का मफहूम है, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मुसलमानों को किसी भी खिते में किसी जगह पे मौजूद मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है तो सब मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है, जैसे एक जिस्म की मानद। तो जितने भी नौजवान हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें ये समझने की और सोचने की जरूरत है, कश्मीर में हमारे जो नौजवान मुसलमान भाई हैं वो तकलीफ में है इस वक्त, क्या हम उनकी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। और फिर एक और हदीस का मफहूम है, अगर आप किसी जगह जुल्म होता देखो तो उसको हाथ से रोकने की कोशिश करो, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको जुबान से बुरा भला कहो, अगर आप जुबान से नहीं बुरा भला कह सकते तो आप कम से कम अपने दिल में उसे बुरा भला जरूर कहें। सबको पता है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। बुरहान वानी 2016 में जब की शहादत हुई तो सोशल मीडिया पे एक अपराइज शुरू हुआ, पूरी दुनिया ने इस सिलसिले को देखा, हाइप को देखा। तो इसमें अब चूंकि कोरोना की भी सूरत हाल है, हम सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल
कैसे कर सकते हैं इस कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए? मैम शाइस्ता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अली खान साहब ने आज ट्वीट की, हजारों नौजवानों ने उसको देखा, उसके स्क्रीनशॉट हमने देखा कि कश्मीर के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं फौरी तौर पे सर्कुलेट शुरू हो जाते हैं होना, तो इस तरीके से एक मोमेंटम डेवलप होता है और लोगों को पता चलना शुरू होता है कि यार आजकल क्या डिबेट चल रही है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप गाइड करें कि आजकल के जो नौजवान हैं सोशल मीडिया के जरिए घर बैठ के, खासतौर पे जो हमारी बहनें हैं, इस फ्रीडम मूवमेंट में कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि जैसे आज हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं लंदन में हूँ, आप इस्लामाबाद में हैं, हम बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम पहले जब ये पैंडेमिक की सिचुएशन नहीं थी, हम कभी इस तरह, आप, मैं और हम इस तरह कभी नहीं बैठे। तो ये एक वही चीज़ मैंने पहले कही है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से अल्लाह ताला की तरफ से, कि अब हमें ये एक जरिया भी मिल गया कि अब हम चाहे जहां पर मौजूद हैं, मुझे एयर टिकट कराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ, यहाँ से बात कर सकती हूँ। मैं अली मोहम्मद खान साहब की बात यहाँ बैठ के, लंदन में बैठ के सुन सकती हूँ, मैं आपकी बात सुन सकती हूँ। तो ये जो अभी आपने जो एक नया जरिया दरियाफ्त किया कि अब हम लोग मिलकर, चाहे हम घरों में बैठे हैं अपने अपने, लेकिन हम बात कर सकते हैं, ऑडियंस हमें सुन सकती है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। यही सेशंस नौजवानों के साथ होने चाहिए रेगुलर बेसिस पर, कि जहाँ पे उनको बताया जाए कि क्या हो रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर। आपने कहा कि अली मोहम्मद खान साहब ने जब ट्वीट किया, इसी तरह जब इन जैसे नाम, जब सेलिब्रिटीज हमारी ट्वीट करेंगी कश्मीर के हवाले से, तो नौजवान ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, मतलब इन्होंने ट्वीट किया तो इसका मतलब है कि दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, ये एक साइकिक है इंसान की। तो जैसे अली मोहम्मद खान साहब ने किया, इनकी काबीना के मुख्तलिफ लोग, अगर वो लोग भी अगर ट्वीट के ऊपर रेगुलरली नौजवानों को बताते रहें कि क्या हो रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और एक जो सूरत हाल वहाँ पर बनती जा रही है, उसके हवाले से एक रेगुलर बेसिस पर ट्वीट्स करना, इस तरह के वेबिनार्स का इनेकाद करना, और जो हम लोगों ने वो ट्विटर ट्रेंड के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके अंदर बिल्कुल सही है, ट्रेंडिंग सही, लेकिन उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेंडिंग के चक्कर में हम इंडिया के जो नैरेटिव्स हैं उनको भी प्रमोट कर रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना कंटेंट जो है वो बेहतर बनाना पड़ेगा। मकबूजा कश्मीर के हवाले से वहाँ के कौन लोग हैं, जिनके कौन से हमारे हीरोज़ हैं, उनको हमें जानने की ज़रूरत है। हमारी कौन से ऐसे फीमेल हमारे लीडरशिप्स हैं, आसिया अंद्राबी साहिबा इस वक्त जेल में मौजूद हैं, हमारे जो यासीन मलिक साहब हैं वो जेल में मौजूद हैं, उनकी सूरत हाल रोज़ बरोज़ तशवीशनाक होती जा रही है। ये याद दहानी कराने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जो ऑप्रेस्ड होता है, हम जो मजलूम होते हैं, उनकी सबसे जो बड़ी उनका हथियार होता है वो उनकी यादाश्त होती है। हम नहीं भूल सकते हैं कि हमारे नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, हमारी माँओं बहनों के साथ क्या हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के नौजवानों को, ये हमारी भी जिम्मेदारी है और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनको बार बार याद दिलाएं कि ये पाकिस्तान का नाम लेने, पाकिस्तान का झंडा लहराने, आज़ादी का नाम लेने की उनको जो सज़ा है इस वक्त मिल रही है, वो इस वक्त जेलों में मौजूद है, लेकिन फिर भी अपनी आज़ादी के नाम से और पाकिस्तान की मोहब्बत से वो दस्तबरदार नहीं हुए। तो इस वक्त पाकिस्तान की कौम का और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के नौजवान का, ये उनका जिम्मेदारी के साथ साथ उनके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाज़ उठाएं, वो उन लोगों का नाम लें, उन लोगों की जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं दुनिया के सामने उनको प्रेजेंट करें और बताएं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी जवानियाँ दे दी, जिन्होंने अपनी फैमिलीज दे दी, जिन्होंने अपना बच्चे सब कुछ कुर्बान कर दिया अपनी आज़ादी और पाकिस्तान के नाम के ऊपर। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है हमारे पास मौजूद कि हम लोगों को टैग कर सकते हैं, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को हम लोग टैग कर सकते हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को हम टैग कर सकते हैं, इंटरनेशनल जो हमारे पास पॉलिटिशियंस मौजूद है हम उनको टैग करके हम उनको बता सकते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमें इसके साथ साथ, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, हुकूमत को एक और स्टेप लेना पड़ेगा कि फेसबुक और ट्विटर के साथ दोबारा से बातचीत, क्योंकि अभी भी रियाज नाइकू की जो तस्वीरें और जो शेयर कर रहे हैं उनका नाम, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, उनकी जो पोस्ट है उनको हटा दिया जा रहा है। तो नौजवान सोशल मीडिया का इस्तेमाल तभी बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकेंगे जबकि हमें सोशल मीडिया करने देगा, हमें फेसबुक और ट्विटर जो है वो ब्लॉक ना कर दे, हमारे अकाउंट्स को बंद कर देते हैं। तो ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो इन सोशल मीडिया नेटवर्क्स को के साथ बात करें, इनको एतमाद में ले कि जो हमारे लिए हीरोज हैं, बेशक वो हिंदुस्तान के लिए टेररिस्ट हों,
लेकिन हमारे लिए वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम उनकी बात करते रहेंगे चाहे हमारे अकाउंट्स ब्लॉक होते रहें। अली गिलानी साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया। अली गिलानी भाई, आपकी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो इस वक्त, मुजाहिद गिलानी भाई, आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद हैं, कुछ जेल में हैं, जैसे आप आसिया अंद्राबी, डॉक्टर मुजाहिद गिलानी और सॉरी गिलानी साहब जो आपके चचा हैं गालबन, और सैयद अली गिलानी साहब। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमने कश्मीर की इस वक्त आपकी नज़र में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? वहाँ पे जो यासीन साहब हैं वो सख्त बीमार हैं। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा नौजवानों को बताएं कि किस तरीके से वो कुर्बानियां दे रहे हैं। सिर्फ एक नारा उनकी जुबान पर होता है हमेशा, वो नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जिसकी वजह से उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको जुल्म किए जाते हैं, उनको जेल में कैद कर दिया जाता है। हम चाहेंगे आप थोड़ा सा नौजवानों को जो देख गाइड करें कि वहाँ पे किस तरीके से उनकी जिंदगी को जीवन बनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो माजरत, मैं शाइस्ता सफ़ी साहिबा को नहीं सुन सका। दरअसल इसके अंदर सबसे अहम बात जो है वो ये समझने की है कि मसला कश्मीर या कश्मीर बाय इटसेल्फ है क्या। जो लोग ये कहते हैं, ये समझते हैं कि मसला कश्मीर शायद 5 अगस्त के बाद से शुरू हुआ। कुछ लोगों का अंदाज़ा था कि 2016 के बाद से कश्मीर की जो तहरीक है उसमें एक जिद्दत या उसके अंदर एक नई रूह दोबारा से फूंक दी गई। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए जब आप कश्मीर की एडवोकेसी करते हैं, जब आप कश्मीर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो एक ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कई दफ़ा लोगों को ये सुना है 5 अगस्त के बाद से कि कश्मीर जो है उसको अब हिंदुस्तान ने अपना हिस्सा बना लिया है या हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स कुछ ना कुछ इसमें गलत होते चले गए थे। दूसरी बात यह है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद, मतलब मकबूजा कश्मीर के रहने वाले कश्मीरी जो हैं, हमेशा से उनका एक नारा या हमेशा से उनकी एक आदत रही है कि जब भी कहीं जंग होती थी या जब भी वो बाहर एक पत्थर लेके जो संगबाजी, जो जिस तरह है लफ्ज़, संगबाजी करने के लिए जब वो बाहर आते थे तो उनके हाथ में पाकिस्तान का एक सबसे हिलाली परचम हुआ करता था। हमने कई ऐसी फ़ोटोज़, कई ऐसी वीडियोज़ देखी हैं जिसमें वो कद आवर पाकिस्तान का झंडा भारतीय फ़ौजियों के सामने खड़े होकर लहरा रहे होते हैं। और उसके बदले में इट इज़ वेरी क्लियर एंड इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल कि हिंदुस्तान ने 13,000 कश्मीरी नौजवानों को, या 5 अगस्त के बाद से इतने सारे नौजवानों को, इतने सारे इवन बच्चों को जिनकी उम्रें 10 से 15 साल के बीच में भी हैं, उनको PSA लगा के, उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के इस तरह से मुख्तलिफ जेलों के अंदर मुक़य्यद किया है। तो ये एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि वहाँ के लोग जो हैं वो हर रोज़ या तो परचम उठाकर या अपनी जानें कुर्बान करके या वहाँ पे भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का इक़दाम करके एक रेफरेंडम शो करते हैं कि वहाँ कश्मीरी अवाम जो रहने वाली है वो भारत के हक़ में नहीं है। दूसरी बात जो वहाँ के नौजवानों की बात है, मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर जिस तरह से वहाँ कश्मीरी तलबा और तालिबात बाहर निकले हैं, मैट्रिक FSC लेवल तक के तलबा और तालिबात बाहर निकले हैं, तो दिस हैज़ बीन अ चेंज। इनके एक हाथ में बस्ता है, दूसरे हाथ में उनके कंकर है, पत्थर है। ये चीज़ शो करती है कि वहाँ हर स्फीयर ऑफ लाइफ इंडिया की ऑक्यूपेशन से जान छुड़ाना चाहता है, इंडियन ऑक्यूपेशन को ख़त्म करना चाहता है। वो अब स्टूडेंट्स हैं या फिर इवन जर्नलिस्ट्स हैं। अभी अगर हम देखें, ह्यूमन राइट्स का एक अवार्ड मिला है वहाँ पे, एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं अहमद खान हैं, या फिर अभी पुलित्ज़र अवार्ड जो लेटेस्ट मिला है वहाँ पे 3 कश्मीरियों को, तो उनकी जो पिक्चर्स हैं वो एक्चुअली एक वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर। और पुलित्ज़र अगर आप उसकी साइट भी देखें तो उन्होंने वहाँ मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो डिस्क्रिप्शन दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अहम है कि उन्होंने उसको कोई इंडियन स्टेट ऑफ कश्मीर नहीं लिखा, उन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी का जिक्र इस तरह से नहीं किया, बल्कि वो बाज़ाब्ता उसके अल्फाज से और फिर उन पिक्चर्स से ये बात वाज़ेह होती है कि इंडिया उस कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा जमाए हुए है। इंडिया ने कश्मीर के ऊपर एक इलीगल ऑक्यूपेशन रखी हुई है।
اور یہ صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بحیثیت کشمیری تو اس بات کو جانتے ہیں, لیکن یہ نومنکلیچرز کہ یہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے, یہ انڈین ہیلڈ یا انڈین ایڈمنسٹرڈ کشمیر نہیں ہے. یہ نومنکلیچرز بھی پاکستان کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, یہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے, یہاں کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, کہ یہ مقبوضہ کشمیر انگلش میں انڈین آکیوپائڈ کشمیر کہلاتا ہے. وہاں پہ موجود ہمارے جتنے بھی حریت قائدین ہیں, جو بالخصوص اس وقت جس طرح تہاڑ جیل میں ہیں, آپ میری خالہ ہیں جس طرح آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں, ان کے ساتھ ان کی رفقا ہیں, ناہیدہ نسرین ہیں, فہمیدہ صوفی ہیں, ادھم پور جیل میں ڈاکٹر قاسم فختو ہیں, اسی طرح یاسین ملک صاحب ہیں, شبیر شاہ صاحب ہیں, یا پھر ہاؤس اریسٹ کیے ہوئے سید علی گیلانی صاحب ہیں. مطلب یہ تمام ایک ایکسٹینڈڈ فیملی کے طور پہ جب میں ان کا ذکر کرتا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے. اب یقین جانے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کا نام لینا چھوڑ دیں تو پھر آسیہ اندرابی اور ڈاکٹر قاسم فختو ایک شاندار گھر میں اپنی باقی تمام عمر زندگی وہاں پہ اکٹھے گزار سکتے ہیں ایک فیملی ہو کر. لیکن آج تک اگر یہ فیملی, آج تک اگر آسیہ اندرابی نے ہم پاکستانی ہیں, یہ پاکستان ہمارا ہے, ڈاکٹر قاسم فختو نے پاکستان کو مدینہ ثانی کہتے ہوئے اگر یہ نعرہ بلند کیا ہے اور اس کو لے کے آج تک کھڑے ہیں, تو it has to mean something. It has to mean something. صرف وہاں پر نہیں کہ وہاں کشمیری آئے روز اپنی جان دے رہے ہیں, وہاں پہ انڈین آکیوپیشن آئے روز اس بات کو پروو کر رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک ہیجمنی رکھتا ہے. وہ وہاں کے لوگوں کو جب مارنا چاہے, مارنے کے بعد ان کو سڑک پہ گھسیٹنا چاہے, یہ اس کی اپنی مرضی ہے, یا پھر گھسیٹنے کے بعد وہ لاش واپس گھر والوں کو یا محلے والوں کو یا گاؤں والوں کو نہیں دیتا, بلکہ وہاں سے 100 کلومیٹر دور کسی اور گاؤں کے اندر اس میت کو دفن کر دیا جاتا ہے. یہ انڈیا کی اپنی مرضی ہے. میں بلکہ علی محمد خان صاحب کی یہ بات کئی دفعہ جس طرح وہ بولتے ہیں کہ انڈیا کو آپ اس کے سامنے گھٹنے مت ٹیک دیں کہ ہمیں امن چاہیے, ہم امن چاہتے ہیں. آپ الفاظ کی بات مت کیجئے صرف کہ آپ صرف الفاظ سے مانگتے ہیں کہ ہم امن کے خواہاں ہیں, ہم کشمیر پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کی ایک سٹینڈنگ ہونی چاہیے, آپ انڈیا کی, آپ ہندوستان کی آنکھوں میں ڈال کے بات کیجئے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے تو تم سے سنبھلتے نہیں ہیں. آؤ اس وقت پاکستانی بھی اسی فورس کے ساتھ کھڑے ہیں, اسی جذبے اور اسی ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اس حوالے سے علی محمد خان صاحب کو بھی بہت شکر گزار بھی ہوں ان کا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ ایک قرارداد پاس ہوئی تھی, اور اس میں یہ جو اسیران حریت ہیں, جس میں بالخصوص میں نام لے کے میں کہتا ہوں اس قرارداد میں نام لیا گیا تھا آسیہ اندرابی صاحبہ کا, میر واعظ مولوی عمر فاروق صاحب کا, یاسین ملک صاحب کا, ڈاکٹر قاسم فختو صاحب کا. مطلب 27 سال سے ایک شخص جیل میں ہے. ایم این اے علی محمد خان صاحب نے وہاں نیشنل اسمبلی میں یہ ذکر کیا تھا. یہ ضروری ہے. یہ وہ فورمز ہیں جس طرح بھی شائستہ صفی نے بھی ذکر کیا کہ ٹویٹر پہ, فیس بک پہ یہ بار بار ٹویٹ کر سکتے ہیں, اور باقی جو زعمائے حکومت ہیں وہ ٹویٹ کر سکتے ہیں, فیس بک پہ بول سکتے ہیں. تو یہ فورم نیشنل اسمبلی کا فورم ہے. تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے کہتے ہیں, یہ نیشنل اسمبلی تو ان کی ہے, یہ سینٹ تو ان کی ہے. وہاں پہ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ وہاں پہ آپ کلیئرلی کیوں نہیں کہتے, نام لے کر کیوں نہیں کہتے کہ ہاں یہ لوگ ابھی بھی اندر ہیں, یہ قوانین ہیں, انٹرنیشنل قوانین ہیں, اور بھارت ان قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ہم اگلے ہفتے جو ہے آئی سی جے کے اندر یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر یہ بات اٹھا کے لے کے جائیں گے. کم از کم کہنے کی حد تک بھی اگر آپ یہ بات کرتے ہیں, اگر آپ اس وقت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کووڈ-19 کے حوالے سے, کرونا کے حوالے سے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو یا باقی جو انٹرنیشنل ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں ان کو آپ ان ڈاکٹرز کے تھرو اپروچ کریں جو کشمیری اوریجن کے ہیں. انڈیا کے پاس یہ ایکسکیوز بھی نہ رہے کہ یہ تو پاکستانی ڈاکٹرز آ رہے ہیں, ہم ان کو آنے نہیں دیتے. آپ کشمیری اوریجن ڈاکٹرز کو فرام آل اوور دا ورلڈ ان کو گیدر کر کے کہیں کہ ہم ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا فورن آرگنائزیشنز کے ذریعے آپ کو وہاں مقبوضہ کشمیر میں فار ہیلتھ کور بھیجنا چاہتے ہیں, یا فار ہیلتھ کور ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے کولیبوریٹ کر کے انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے اندر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. دس از اندر پاسبلٹی.
یہ آپ ہر سچویشن کو اپنے فائدے کے لیے، ہر سچویشن کو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے فائدے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اب لاسٹ 5 منٹ بچے ہیں. کوشچن کی بہت بڑی لائن ہے، تقریباً 40 کے قریب کوشچن آ چکے ہیں، اور سیلوٹ کر رہے ہیں گیلانی بھائی آپ کو بھی، میم شائستہ سبھی کو بھی، اور خاص طور پہ علی محمد خان صاحب کو. انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے، ایک دفعہ اگر میں بھی ٹویٹ پڑھوں، اگر آپ بھی پڑھی ہو، جو بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت سارے فیس بک پیجز پہ بھی ہمیں کمنٹس میں بھی مل رہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان تا قیامت رہے گا. سب سے پہلے تو ہم علی خان صاحب کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں. انہوں نے جو قرارداد پیش کی تھی، میں سمجھتا کہ علی خان صاحب جب ٹکٹس کا ایشو بنا تھا تو یہ بہت نوجوان پی ٹی آئی کے کارکن تھے، جس میں پورا سوشل میڈیا ان کی سپورٹ کے لیے نکل آیا تھا، اور سارا میڈیا ان کی سپورٹ کے لیے نکل آیا تھا. لوگ اس قدر ان سے پیار کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر فورم پہ لبیک کہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا فورم ہے چاہے وہ بڑا فورم ہے. علی خان صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس اب 4 منٹ بچے ہیں، آپ نوجوانوں کو خاص طور پہ کوئی ایسا جو اپنی طرف سے جو میسج دینا چاہیں، جو آپ نے اسٹرگل کی اور آپ اس لیول تک آئے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ حق کی بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ آخری 4 منٹ میں ہمارے لیے سب کے لیے ایک اپنی پسند کا اور اپنی مرضی سے ہمیں کوئی پیغام دیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے، ہمارے ساتھ بہت سارے کشمیری لوگ بھی موجود ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی، تاکہ ان کو حوصلہ ہو، نوجوانوں میں ایک امید کی کرن پیدا ہو فریڈم کے حوالے سے. کشمیر میں جو آزادی کی جدوجہد چل رہی ہے ان کو تھوڑا سا حوصلہ ملے. میں عثمان اینڈ میں آپ کا پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ پیدا ہونے کے ساتھ آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ تو دیکھیں کہ ہم why have we come into existence as a Musliman, as a Pakistani Musliman. What are our responsibilities? We are not an ordinary nation. We are a nation which is nuclear power, Islamic nuclear power. Out of the whole Muslim Ummah, we are 1 billion strong. 1.5 billion Muslims around the world, but there's only one country which was made in the name of Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. We are the people, we are the citizens of that nation. ہم پہ صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے، on our shoulders the responsibility resides of the whole Muslim Ummah. کیونکہ دیکھیں جس طرح کی بھی صورتحال ہے، جیسی بھی وہاں حکومتیں ہیں تو مسلمان، کسی نے تو اونرشپ لینی ہے. اگر آج پاکستان اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لے کے نہیں جاتا جہاں پہ ہم دنیا بھر میں، دیکھیں امریکہ کی مثال دیکھیں، آپ ان ملکوں سے سیکھیں جو ہمارے اگر فرض کریں مقابلے کے بھی ہیں. چلو اور ناٹ یوز دا نیم دشمن، اسرائیل کو تو میں دشمن سمجھتا ہوں، ہندوستان کو تو سمجھتا ہوں، بہت سے ملکوں کو سمجھتا ہوں، لوگوں کو بھی سمجھتا ہوں جو پاکستان بننے کی دشمن ہے. لیکن جو آپ کا دشمن ہوتا ہے، جو آپ کا مخالف ہوتا ہے، آپ ان سے بھی تو سیکھتے ہیں نا. اچھی چیز تو آپ کہیں سے بھی سیکھتے ہیں. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت، علم. آپ امریکہ کو دیکھیں، ان کا ایک بندہ کسی کو ٹچ بھی کرے، they will not spare you out on the 7 continents. They will even reach out on the deep oceans. They will not leave you. They will not spare you. Why? Because they take pride in being calling themselves Americans. وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے. ہم نے پاکستان کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ کشمیر تو کشمیر، ہم فلسطین میں، دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں. We are not aggressors. پاکستان is not an aggressing nation. ہم نے کسی ملک کے جا کے حملے نہیں کرنے، لیکن جو مسلمان کو جو ہے، جو آنکھ مسلمان کی طرف دیکھے گی اوپر، ہم نے وہ آنکھ نکال دینی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو انٹلیکچولی، میں کوئی اتنا I'm not an intellectual، میں آپ سے کم پڑھا لکھا ہوں، لیکن میری یہ سوچ ہے کہ اپنے آپ کو انٹلیکچولی ہم انرچ کریں، تاکہ ہماری یہ جو باتیں سن رہے ہیں آپ سے، جو کم عمر کے آپ کے چھوٹے بھائی بہن سن رہے ہیں، we have to transfer this enigma, this energy into them. اور وہ کہ آپ علامہ کو پڑھیں،
آپ علامہ اقبال کو پڑھیں پاکستان کے بننے کے مقصد میں. علامہ اقبال کا ان کا ایک شعر ہے نا کہ ہو حلقہ یاراں تو بر شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آپس کی رنجشیں بلا دیں. یہ دیوبندی بریلوی شیعہ سنی وغیرہ کی کہانیاں بلا دیں. ہاں قادیانی کی بات اور ہے، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، دے آر ریزیڈنٹس آف دس اسٹیٹ، ان کی وہ رہنے والے ہوں گے جتنے بھی ہیں. کسی کی زندگی کی ضمانت جو ہے، کسی کی زندگی کی جو ہے، کسی کو ہاتھ میں نہیں لینا قانون کو. وہ قانون جانے، آئین جانے، اس کا کام جانے. لیکن ہم نے آپس کی ہم جو مسلمان ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک آخری نبی مانتے ہیں، جو اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں، اور یار ہمیں تو قرآن اور اللہ نے جو ہے ہمیں ایک رسول دے دیا، اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا. ہم یہ کتنے فرقوں میں بٹ گئے. اس طرح ہم تفریق میں رہیں گے تو ہمارے اندر کی فالٹ لائنز میں وہ لوگ کام کریں گے. تو ہم نے اپنے آپ کو متحد کرنا ہے. تو یہ جو ایک شعر ہے نا کہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح، آپس میں محبت کریں. اور جو رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہم پھر مودی کے لیے، ہندوستانی کے لیے، اور یہ RSS کے لیے، اور اسرائیل کے لیے، اور مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے پھر اندر کوئی نرمی نہیں ہے. پھر اندر کوئی نرمی نہیں ہے. we should be very cold for them. لیکن we should be tactful, ہمیں وزڈم ہونی چاہیے. اور ایک اور بھی میں آپ کو چیز بتا دوں، ہم بڑا سوشل میڈیا کرتے ہیں عثمان. میں آپ کو بتاؤں، پرائے کے اسلحے سے مقابلہ کبھی نہیں کیا جاتا. ہمیں اپنی سوشل میڈیا میں جتنے لڑکے لڑکیاں سن رہے ہیں، یوتھ مجھے سن رہی ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ میں جو کمپیوٹر سائنس میں آگے ہیں، آپ میں جو وہ لوگ جو سوشل میڈیا کی دنیا کے لوگ ہیں، مجھ میں تو اتنی سمجھ نہیں ہے، آپ اپنے نیٹ ورکنگ کے آپ مختلف آپ ٹولز بنائیں. آپ ٹویٹر اور فیس بک کے مقابلے کی چیزیں بنائیں. آپ نے دیکھ لیا عثمان، آپ نے جو ہے آپ سب نے دیکھ لیا کہ جب ہم نے کشمیر کے لیے کھڑے ہوئے، جب ہم نے کشمیر کے لیے سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کرنا اور اپڈیٹس کرنے فیس بک پہ شروع کی، کتنے ہمارے ہزاروں لاکھوں اکاؤنٹس بند نہیں کیے. یہ ان کے گھر کے پٹھوں ہیں. ٹھیک ہے، ایک حد تک ہم ٹویٹر فیس بک کو یوز کر سکتے ہیں. یہ انہی کی چیزیں ہیں، یہ انہی کا اسلحہ ہے. ہمیں اپنی چیزیں بنانی ہیں. جب تک اپنی نہیں ہے اس کو یوز کریں. اور آخری بات، پاکستان کو ویک کرنا چاہتے ہیں. اگر پاکستان ویک ہے، اگر پاکستان مضبوط نہیں ہے، اگر قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی نہیں ہے، اگر اکانومی مضبوط نہیں ہے، اگر ہم انٹلیکچولی ساؤنڈ نہیں ہے، اگر ہماری ایجوکیشن اور ہماری ٹیکنالوجی دنیا کے مقابلے کی نہیں ہے، میری بات یاد رکھیں، وہ پاکستان کے اندر گھس کے ہماری کمزوریوں کو وہ ٹچ کرتے ہیں. بلوچستان میں کوشش کرتے ہیں، وہ وزیرستان میں، بلوچستان میں، پاکستان میں اور جگہوں پہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو پہچانیں. اور صرف ہندوستان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کشمیر کی نہیں، بلکہ یوتھ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کشمیر کے لیے بھی کریں، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو پاکستان کو اٹیک کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بیٹھ کے سوشل میڈیا میں ففتھ جنریشن وار کرتے ہیں، ان سے لڑیں. ان سے صرف آپ کی پاک فوج نہیں لڑ سکتی جب تک ہم سارے مل کے اور آپ یوتھ نہیں کھڑے ہوتے اپنی فوج کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ. ہم نے غلطیاں کیوں ہوں گی؟ ہم نے بلوچستان میں، وزیرستان میں، فاٹا میں ادھر ادھر غلطیاں ضرور کی ہوں گی. ریاست سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ماں سے غلطی نہیں ہوتی، ماں سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں کو آگ لگا دیتے ہیں؟ نہیں، ہم وہ کمزوری نکال کے اپنے ملک کو، اپنے گھر کو مضبوط کرتے ہیں. یہ پاکستان ہماری چادر ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے قلعہ کی طرح ہے. یہ خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، ویسے تا قیامت رہنا ہے. یہ قلعہ نہ رہا، یاد رکھے کوئی دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے جو کھڑے ہونے والی نیشن دوسری اور کوئی نہیں، پاکستان نے ہونا ہے. اور اپنے ساتھ ہم نے ٹرکی کو ملانا ہے، ہم نے اپنے ساتھ جو ہے اور مسلم کنٹریز کو لے کے چلنا ہے، ملیشیا کو، ہم نے ایران کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے ایران اور سعودی عرب کے بیچ کی دوریاں ختم کرنی ہیں. یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ نے، میں نے کرنا ہے بھائی. جب ہم مینٹلی اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ایک مشن تو دیں. صرف کھانا پینا، سوری ٹو سے، لیکن کھانا پینا، اچھی گاڑی، بنگلہ، بچے پیدا کرنا، مر جانا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ وہ ہے جو ریاض کو اور برہان فرمانی کی گئے. سلام ہے ان کو. گیلانی بھائی، کشمیر سے، پاکستان سائڈ کشمیر سے ایک خاتون ہے حفظہ، انہوں نے خاص طور پہ آپ کے لیے سلام بھیجا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے ان کا سلام ڈاکٹر سید گیلانی اور آپ کا آسیہ اندرابی تک بھی پہنچایا جائے.
اور وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ خیریت سے ہیں، کیسے حالات ہیں وہاں پہ، ان کی صحت کے حوالے سے، خاص طور پہ جو یاسین صاحب ہیں ان کی صحت کے حوالے سے دریافت کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے، کیونکہ آپ کا رابطہ بھی ہے وہاں پہ، آپ کی فیملی موجود ہے. دراصل ہوا اس طرح سے ہے کہ پچھلے دنوں جب سے یہ کورونا کا ایک معاملہ چلا ہے تو بالخصوص خالہ کی جو آپ سمجھ لیں جو وہاں پہ داروغہ یا جو اس خاص جیل کے باہر جو پولیس کی لیڈی پولیس افسر کھڑی ہوتی ہے، تو وہ اس کا کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تھا. تو اس معاملے پہ ہم ایز اے فیملی کافی پریشان تھے پچھلے دنوں. لیکن یہ ہے کہ اللہ خیر کرے. وہ ظاہر ہے وہاں پہ تو کسی جیل میں جو بھی قیدی ہے اس کا ٹیسٹ تو نہیں کرائیں گے وہ. باقی جیل کی زندگی جو ہے وہ ایک مجاہدہ ہے. آسیہ اندرابی صاحب 11 سال ہو گئے ہیں جیل میں تقریباً. ملنے جاتے ہیں وہاں فیملی ان سے اور خالو سے اور باقی جو فیملی وہاں پر موجود ہے اس طرح بخیر و عافیت ہیں، اس طرح سے کہ ان کے حوصلے جوان ہیں، عزم بلند ہیں، وہ ہارے نہیں ہیں، وہ تھکے نہیں ہیں. اور ابھی بھی جب بھی ان سے وہاں کسی بھی وقت بات ہوتی ہے تو وہ فیملی کا تو پوچھتے ہی ہیں، وہ پاکستان کا بھی پوچھتے ہیں. علی گیلانی بھائی، آپ کی آواز میں جو درد تھا وہ ہم سب نے محسوس کیا اور محسوس کر سکتے ہیں، اور دعا گو ہیں انشاءاللہ کہ ان کو جلدی سے آزادی ملے. اور انشاءاللہ چاہے پورا پاکستان لاک ڈاؤن ہے، ہماری دعائیں، ہماری ایفرٹس، اور ہم ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی رستہ ان کے لیے ڈھونڈیں گے، ان کی آواز بننے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ سوشل میڈیا، چاہے کسی بھی طریقے سے. ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پہ علی محمد خان صاحب کا جنہوں نے ٹائم نکالا. ظاہر ہے ہمیشہ مصروف ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ کسی بھی فورم پہ ان کو بلاتے ہیں، حق کی آواز کے لیے لبیک کہتے ہیں. میم شائستہ صاحب کا لندن میں سحری کا ٹائم ہے تو انہوں نے سحری بنانی بھی اور کرنی بھی ہوگی. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب ماشاءاللہ کورونا کے محاذ پہ لڑ رہے ہیں ایکٹیولی، ابھی بھی میرا خیال ہے ہاسپٹل میں ہیں اور پیشنٹس کا یقیناً خیال رکھ رہے ہوں گے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں گیلانی بھائی آپ کا بھی. اور انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ، اس خط کے ساتھ سب سے ہم اجازت چاہیں گے کہ اس دیش کی پہچان کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے، یہاں اسلام کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. بہت شکریہ.